لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب. صلوات الإمام. خانوادہ آل تطہیر پر باواز بلند صلوات. سامعین گرامی قدر، خداوند عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری، آپ کی فرش عزا، آپ کی اجر رسالت کو بشکل قبولی عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام شیعان حیدر کرار کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام. سامعین گرامی قدر، پیغمبر اسلام کی یہ حدیث جو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کی زینت تو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. عزیزان گرامی، علی کوئی شخص نہیں ہے بلکہ شخصیت ہے. علی ذہن نہیں، ذہنیت ہے. علی آدمی نہیں، آدمیت ہے. انسان نہیں، انسانیت ہے. اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہتا ہوں عزیزوں، دیکھیں آپ کتنی سماعتوں پر ہیں. علی پابند شریعت نہیں. بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے. علی پابند شریعت نہیں، علی شریعت کے پابند نہیں ہے. میں کہہ کیا رہا ہوں عزیزان محترم، اگلا جملہ سنیں. علی پابند شریعت نہیں، علی تو خود شریعت ہے. علی پابند شریعت نہیں، علی خود شریعت. صلوات بھیجو نا محمد والے محمد. علی کا عمل ہی تو شریعت ہے. جس کے لبوں سے نکلنے والا ایک ایک حرف قرآن کی آیت بن جائے، میری شریعت میں، ملت جعفریہ کی شریعت میں اسے معصوم کہتے ہیں. جس کے لبوں کی جنبش کا نام قرآن ہو، جس کے لبوں کی جنبش کا نام قرآن ہو. عزیزان محترم، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کائنات کے فاقہ کش رضا، تھوڑا تھوڑا آپ آمادہ ہوتے رہیں. دیکھیں اگر آپ بولتے رہیں گے تو میں بھی بولتا رہوں گا. اگر آپ بولتے رہیں گے تو میں بھی بولتا رہوں گا. آپ خاموش ہو جائیں گے تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا.
ہاں، جو حق ہے سننے کا وہ یہ ہے۔ عزیزوں، چونکہ رات کا وقت ہے اور آپ سب لوگ اس فرشیزہ پر آئے ہیں اور میرا حق بنتا ہے کہ اس منبر سے کچھ ایسا پڑھوں تاکہ بزرگ مجھے دعائیں دیں، نوجوان مجھے داد دیں، شہزادی اس کی جزا دے۔ تو ذکر علی اگر ہو تو سننے کے آداب اور ہوتے ہیں۔ سننے کے آداب ایسے ہونا چاہیے، ایسا لگ رہا ہو کہ اگر ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں تو یقیناً آپ اپنی شناخت بتائیں کہ آپ کی ماں نے آپ کے حق میں علی کی محبت میں خیانت نہیں کی۔ بابا بلند صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ سامعین گرامی، تھوڑا تھوڑا آپ متوجہ ہوتے رہے تو میں بھی انشاءاللہ لطف آئے گا، اور نتیجہ بڑا خوبصورت ہے کہ کائنات کے فاقہ کشرزا، سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کے غیرت تن بیٹے علی نے جب منبر سلونی سے کوثر اور سلسبیل کی دھلی ہوئی زبان سے وما ینطق عن الہوی ان ہو وحی یوحی کی یونیورسٹی سے پہلے اور آخری فارغ التحصیل طالب علم علی نے سننے کے آداب کچھ اور ہوتے ہیں عزیزان محترم۔ بابا سے بلند صلوات میرے محمد والے محمد۔ سامعین گرامی قدر، علی بادشاہ نے جب عربیوں کے بیچ میں، یہ عربی جو ہوتے ہیں، عربی یہ بڑے ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ عربی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ کسی کو فصیح و بلیغ نہیں سمجھتے۔ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ عرب کا ماحول بڑا عجیب تھا۔ اس ماحول میں علی بادشاہ نے جب خطبہ دیا اور اس خطبے میں علی نے یہ ارشاد فرمایا، جب علی خطبہ دے رہے تھے تو ابن عباس بیٹھے تھے اور فرمایا، مولا عام گفتگو میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا، اے ابن عباس، عام گفتگو میں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے وہ الف ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، مولا میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، آج آپ جو خطبہ دیں بغیر الف کے خطبہ دیں۔ بولتے آئے عزیزان محترم، بولتے آئے عزیزان محترم۔ علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں عزیزان محترم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ عرش چھوڑ کر ملک فرش پر آ چکے ہیں، جبریل بھی زمین پر آ چکے ہیں کہ میرے استاد کا ذکر ہو رہا ہے، سنو ایسے جو سننے کا حق ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ رضا پانی ابن عباس فرما رہے، مولا میری خواہش یہ ہے کہ آج آپ جو خطبہ دیں وہ خطبہ بغیر الف کے دیں۔ اب آپ سوچیں آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ فخر کا مقام ہے عزیزان محترم کہ ہم شیعان حیدر کرار کے لیے علی بادشاہ نے جب خطبہ دیا، اس خطبے میں علی نے ارشاد فرمایا،
کہ میں پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سخی نہیں بلکہ کریم خلق کیا۔ اس نے مجھے سخی نہیں بلکہ کریم خلق کیا۔ عزیزو، میں ابھی وضاحت بات پہ کروں گا۔ ایک شخص اس میں سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے، اے علی، حاتم تائی تو بڑا سخی تھا، حاتم تائی بڑا سخی تھا۔ اچھا مولا جانتے ہیں ایسا نہیں، چونکہ ظاہری طور پر مولا کو اس کی اصلاح بھی کرنی ہے، احساس بھی دلانا ہے۔ کہا حاتم تائی تو بڑا سخی تھا، تو مولا نے اسی خطبے کو روکتے ہوئے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کے اندر کیا سخاوت تھی؟ تو وہ شخص کہتا ہے، یا علی، اس نے اپنے محل کے اندر 40 دروازے بنوائے تھے۔ فخر کریں گے آپ کس کے ماننے والے ہیں جب مولا کا جملہ سنیں گے، اور جس کے بھی اگر نیند آ رہی ہے نا عزیزان محترم، یہ جملہ سننے کے بعد دوبارہ اس کو نیند نہیں آئے گی۔ یہی علی کی محبت کی نشانی ہے، یہی علی کی محبت کی نشانی عزیزان محترم۔ اگر یہ جملہ سن لیں گے آپ جو مولا نے کہا ہے، یقین کریں آپ عزیزان محترم، جب مولا نے پوچھا یہ بتاؤ اس کے اندر سخاوت کیا تھی، تو اس نے کہا مولا اس نے اپنے محل کے اندر 40 دروازے بنوائے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا ایک سائل کو 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا۔ ایک سائل کو پہلے دروازے پہ گیا سائل، اس کو جو بھی دینا تھا اس نے دیا، دوسرے پہ دیا، تیسرے پہ دیا، چوتھے پہ دیا، یعنی 40 دروازوں تک گیا نا۔ 40 دروازہ، اب ایسا تو نہیں تھا بغل بغل میں دروازہ ہوگا، ڈسٹنس پہ ہوگا نا، کچھ وہاں پہ کچھ سپاہی کھڑے ہوں گے، اس کی جھولی بھی دے رہے ہوں گے، ہے نا۔ تو 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا، اور عزیزان گرامی اتنا دیتا تھا وہ حاتم تائی کہ وہ سائل خود سخی ہو جاتا تھا، وہ سائل خود سخی ہو جاتا تھا۔ مولا نے جب یہ جملہ سنا، وہ جملہ مولا کا یاد رہے کہ مولا فرما یہ رہے تھے اس خطبے میں پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے سخی نہیں کریم خلق کیا۔ یہ جملہ ذہن میں رہے، سخی نہیں کریم خلق کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس شخص نے کہا کہ مولا حاتم تائی بہت سخی تھا، اس نے اپنے محل کے اندر 40 دروازے بنوا رکھے تھے، ایک سائل کو 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا، اتنا عطا کرتا تھا سائل خود سخی ہو جاتا تھا۔ مولا نے اتنا سنا، مولا نے بے ساختہ کہا، میں نے مانا کہ حاتم تائی سخی تھا مگر بخیل تھا، سخی تھا مگر بخیل تھا۔ پوچھا مولا سے لوگوں نے یہ بخیل کے معنی کیا ہے، کیوں بخیل تھا؟ مولا نے کہا اے نادان تجھے معلوم نہیں، ایک سائل کو 40 دروازوں تک دراتا تھا، پہلے ہی دروازے پر اتنا عطا کر دیتا کہ 45 دروازے تک سائل کو جانا نہ پڑتا۔ علی کی ولایت دلوں میں اگر ہے عزیزان محترم، علی کی محبت اگر دلوں میں ہے تو انسان صراط مستقیم سے کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ عزیزوں، تو مولا نے یہ جملہ کہا کہ میں نے مانا سخی ہے، سخاوت کے دریا بہہ رہے تھے، سائل کو سخی بنا رہا تھا، دے رہا تھا، مگر ایک سائل کو 40 دروازوں تک دوڑاتا تھا، ایک ہی دروازے پہ دے دیتا اتنا،
پہلے ہی دروازے پہ دے دیتا کہ 39 دور تک اس کو جانے کی ضرورت نہ پڑتی عزیزان محترم۔ تو اب مولا کا وہ جملہ آپ کے ذہن میں ہے، ابھی میں تشریح نہیں کرتا، کہ مولا نے فرمایا کہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے سخی نہیں بلکہ کریم خلق کیا۔ تو یہ تو اچھا، سخی کہتے کسے ہیں؟ سخی کہتے کسے ہیں؟ سخی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سوالی کے سوال کو جو پورا کر دے وہ سخی۔ جو کسی سوالی کے سوال کو پورا کر دے وہ سخی۔ اب مثال دے دوں تاکہ نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر کوئی مسافر آپ کے گھر آ گیا، اس نے کہا کہ دلدار بھائی میرے پاس وطن جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کہاں وطن ہے؟ مچھلی پٹنم۔ آپ مجھے اتنا دے دیں کہ میں اپنے وطن چلا جاؤں۔ آپ نے خاموشی سے جو بھی کرایہ ہوتا ہے آپ نے دیا اور وہ مسافر اپنے گھر چلا گیا، گویا آپ سخی۔ ایک شخص آیا آپ سے سوال کرنے لگا کہ میں بہت بھوکا ہوں، ممکن ہے کہ آپ مجھے شکم سیر ہو کے کھلا دیں، پیٹ بھر کے۔ آپ اسے اپنے گھر لائے، آپ نے اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، گویا آپ سخی۔ کسی نے کوئی مسئلہ آپ سے پوچھا، آپ نے اس مسئلے کو سالو کر دیا، گویا آپ سخی ہیں۔ راستے میں پتھر پڑا ہوا تھا، آپ نے یہ سوچ کے ہٹا دیا اس راستے سے کوئی گزرے گا تو اس کو نقصان پہنچ جائے گا، ٹھوکر لگے گی، لہذا وہ پتھر آپ نے ہٹا دیا، تو گویا آپ سخی۔ کسی یتیم کی شادی ہے، بچی کی، اس کے باپ نہیں ہے، آپ نے مل کر کے اس شادی کو مینج کر دیا، محلے والوں نے، رشتہ داروں نے، تو گویا آپ سخی۔ اور عزیزوں، مثال کے طور پہ اب میں آپ سے جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ غور سے سنیے۔ ایک سائل آیا آپ کے دروازے پہ، بہت ہی اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، خدا کی قسم اگر نتیجہ میں پیش کروں گا تو یقیناً آپ کا دل تولائے مولائے کائنات سے چھلک اٹھے گا۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ مل کے مل کے مل کے علی حیدر کرار، 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 علی جنگ کو بھی تیار، علی حیدر کرار، علی جنگ کو بھی تیار، علی حیدر کرار، علی جنگ کو بھی تیار، علی حیدر کرار، علی کل کے مددگار، علی حیدر کرار، علی کل کے مددگار، علی حیدر کرار، علی کل کے مددگار۔ اتنی ہی بلند صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ یہ جاگتا ہوا مجمع مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور عزیزوں، اگر آپ مجھ سے واقف ہوں تو میری ایک عادت ہے، وہ عادت یہ ہے کہ میں قبرستان میں مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں قبرستان میں، شہر خاموشہ میں مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے شروع میں یہ کہا تھا اگر آپ بولتے رہیں گے میں بھی بولتا رہوں گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔
सामईन गिरामी कद खुतबे में अली इरशाद फरमा रहे हैं, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे सखी नहीं बल्कि करीम खल्क किया। अब करीम किसे कहते हैं, सखी के बारे में मैंने आपको बयान किया। सामईन गिरामी कद मैं मिसाल दे रहा था कि कोई साइल अगर आपके दरवाजे पे आता है, दरवाजा खटखटाया, उसने आपसे तलब हाजत की, आपने कहा भाई माफ करो, साइल चला गया। एक दिन फिर वो साइल आया आपके दरवाजे पे, दरवाजा खटखटाया, आप बाहर निकले और निकलने के बाद उसने फिर तलब हाजत आपसे की, फिर आपने कहा भाई माफ करो, साइल चला। 2 बार हो गया। तीसरी बार साइल फिर आया। बात को समझिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, अगर बात समझ में आ गई तो नतीजा बड़ा खूबसूरत है। तीसरी बार साइल फिर आया, आप ही के दरवाजे पे फिर आया, और आने के बाद दक्कुल बात किया आपसे, उसने अपनी हाजत को तलब किया, आपने उसकी हाजत पूरी नहीं की और वो चला गया। चौथी बार फिर आया, आपके दरवाजे पर दक्कुल बात किया, आप बाहर निकले, उसने अपनी हाजत आपसे तलब की, आपने उसे कुछ नहीं दिया और माफी मांग करके आपने उसको आगे भेज दिया। अब आपसे मैं सवाल करता हूं, 5वीं बार जब वो साइल आएगा, आप मुझे बताइए, आपको कसम है इस वर्ष अज़ा की, सच बताइएगा, 5वीं बार जब वो साइल आएगा, क्या वो उस दरवाजे पर रुकेगा? नहीं। रुकेगा या नहीं? मांगेगा या नहीं? बोले मुझसे, नहीं मांगेगा ना। क्यों नहीं मांगेगा? अरे ये वो दरवाजा है जहां से मांगो कभी मिलता ही नहीं। ये वो दरवाजा है जहां से कुछ मांगो मिलता नहीं, ये वहां से वापस चला जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, खुदा की कसम, यही तो हम आपको 1400 बरस से बता रहे हैं। अरे दरे आले मोहब्बत पर जो लोगों की भीड़ जमा हो रही है, यकीन करिए कि 1400 बरस से लोगों को अता हो रहा है। अगर लोगों को अता ना होता तो मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोजे पर भीड़ ना होती। बाबा जी बलाल सलवा दे मोहम्मद वाला। जो दरे पंजतन पे भीड़ जमा है आज, मासूमीन के रोजे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग अपनी हाजतें लेकर जाते हैं, यकीन मानिए उनका पूरा हो रहा है, तभी तो जा रहे हैं। एक साल अगर 2-3 दिन किसी दरवाजे पे जाए, उसे मिले ना, दोबारा उस दरवाजे की तरफ देखता भी नहीं है, मुंह फेर के निकल जाता है। यानी कि इस फर्श अज़ा से आपको कुछ हासिल हो रहा है ना, आप अपना आराम और सुकून छोड़ के क्यों बैठे हैं? कुछ हासिल हो रहा है ना, तभी तो आप यहां मजमा जमा के बैठे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, अज़ीज़ाने गिरामी, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामईन गिरामी कद अजीजों, जल्दी जल्दी मैं अपने मौजू को मुकम्मल करूं। अबली फरमा रहे हैं उस खुतबे में कि मैं परवरदिगार का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे सखी नहीं बल्कि करीम कर दिया। सखी वो है जो साइल से रद्दो कद न करे। सखी वो है जो साइल से रद्दो कद न करे, करे सवाल जो कोई उसे रद्द न करे, करे सवाल जो कोई उसे रद्द न करे। और मैं तेरा एतराज कैसे मान लूं वाइस, अली अली न रहे जो
مدد نہ کرے. علی علی نہ رہے جو مدد نہ کرے. علی مشکل کشا ہے. یقین کریں آپ، عقیدے سے کہہ رہا ہوں، علی مشکل کشا ہے. سامعین گرامی، بات آگے نکل جائے گی. اب یہ ہے سخی جو سوالی کے سوال کو پورا کرے. مگر اس خطبے میں علی نے ارشاد فرمایا کہ میں پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کریم خلق کیا ہے. کریم عزیزان محترم، اب کریم کی وضاحت کیا ہے آپ مجھے انصاف سے بتائیں. آپ جاتے ہیں، آپ معصومین کے روزے پہ جاتے ہیں نا؟ تمام لوگ اس پہ سے گئے ہوں گے، تمام لوگ گئے ہوں گے، روزے پہ جاتے ہیں نا؟ اچھا نہیں جاتے، آپ تمام عاشور خانے میں جاتے ہیں. میں یہی کی مثال لے لوں. مجھے بتائے کوئی ایک ایسا انسان ہے مجھے اس میں سے جو دعا اگر مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، نہیں مانگتا، ہر آدمی مانگتا ہے. میری مائیں بہنیں بھی مانگتی ہیں، ٹھیک ہے، میرے بھائی بھی مانتے ہیں، بزرگ انسان بھی مانتے ہیں، جوان انسان بھی مانتے ہیں، میرے چھوٹے بھائی بھی مانتے ہیں. دعا مانگتے نہیں مانگتے؟ مجھے انصاف سے بتائیے گا کہ کوئی یہ کہتا ہے دعا جب مانگتا ہے روزے پہ جا کے، عاشور خانے میں جا کر کے، کہ پروردگار میری بہن کی شادی کے لیے کوئی اچھا رشتہ بھیج دے. تیز تیز بولتا ہے کوئی؟ میرے باپ بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. کوئی تیز تیز بولتا ہے؟ نہیں بولتا نا. صرف دل میں دل میں دل میں دل میں. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کوئی زبان سے نہیں کہتا، کوئی زبان سے منہ سے نکالتا بھی نہیں کہ بغل والا سن لے. دیکھیں کریم کی وضاحت بتانے جا رہا ہوں، خدا کی قسم آپ کا دل خوش ہو جائے گا. تب اللہ مولا کائنات سے کچھ لے کر جائیں گے آج یہاں سے. عزیزان محترم، عزیزان، میں اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے یہ جملہ دوں گا آپ کو. اگر مولا نے کرم کیا، مولا کا کرم رہا تو نتیجہ بڑا خوبصورت آئے گا. نتیجہ دیکھیں عزیزان محترم، آپ کسی کے بھی روزے پہ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، آپ زبان سے نہیں ادا کرتے اپنی حاجتوں کو، دل میں صرف مانگتے ہیں. عزیزان محترم، مانگتے ہیں دل میں. عزیزان گرامی، میرے مولا، پہلے مولا نے فرمایا میں پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے سخی نہیں بلکہ کریم خلق کیا ہے. میں نے آپ سے بیان کیا تھا سخی اسے کہتے ہیں جو سوالی کے سوال کو پورا کرے. جب تک وہ اپنی حاجت آپ سے کہے گا نہیں، آپ اس کی حاجت پوری کر نہیں پائیں گے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں دلدار صاحب، کوئی مسافر آپ کے دروازے پہ آئے، جب تک وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے اپنے وطن جانا ہے، مجھے پیسہ دے دو میں اپنے وطن چلا جاؤں، تب تک آپ اس کی حاجت پوری نہیں کریں گے. یعنی آپ نے اس کے سوال کو سنا، اپنے کانوں سے سنا، مگر روزے پر آپ جاتے ہو، آپ اپنی حاجت زبان سے نہیں کہتے، کریم اسے کہتے ہیں. سنے جملہ، خدا کی قسم میرے مولا کا جملہ ہے. مولا فرما رہے تھے کہ میں پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے سخی نہیں کریم بنایا ہے. سخی اسے کہتے ہیں جو سوالی کے سوال کو پورا کرے، کریم اسے کہتے ہیں جو سوالی کا چہرہ پڑھ کر عطا کرے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے عزیزان محترم، غدیر خم کا منبر یاد کر کے، علی کی ولایت اپنے دلوں میں جمع کر کے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ اعلان کر دو، آج دونوں ہاتھوں نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات دیتے محمد والے محمد پر. پتا تو چلا کہیں مجلس ہو رہی ہے. پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. عزیزان محترم، معصوم فرما رہے ہیں کہ میں پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سخی نہیں بلکہ کریم پیدا کیا.
تو کریم اسے کہتے ہیں جو سوالی کا چہرہ پڑھ کر عطا کرے. پڑھ کر ایک جملہ کہہ دوں، معصوم ہر انسان کی حیثیت کو نہیں دیکھتے. کسی کی دل آزاری نہ ہو، جملہ میں بہت خاموشی سے کہہ کے نکلنا ہوں. معصوم حیثیتوں کو نہیں دیکھتے، معصوم نیتوں کو دیکھتے. معصوم کسی کی حیثیت نہیں دیکھتے کہ کون کتنا غریب کون کتنا امیر. معصوم تو نیتوں کو دیکھتے ہیں. اور عزیزوں، معصوم جب نیتوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے اس کو عطا کرتے ہیں. یہ بھی ہے، بس مانگنے کا طریقہ ہو، نیت خالص ہو، پاک ہو. چونکہ عزیزان گرامی یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ آستانہ ہے. اگر اس آستانے پہ آؤ گے، بس آخری جملہ آپ کی عبادت کو تمام کر رہا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے. یہ وہ آستانہ ہے عزیزان محترم، جہاں پر اگر وحشی بن کر آؤ گے نا تو انسان بن کے جاؤ گے. اگر وحشی بن کر آؤ گے تو انسان بن کر جاؤ گے. اور اگر انسان بن کر تم آئے تو مسلمان بن کر جاؤ گے. اور اگر مسلمان بن کر اس دروازے پر آ گئے تو سلمان بن کے جاؤ گے. اور سلمان بن کر اگر اس دروازے پر آ گئے تو فخر سلمان کا تمغہ لے کر جاؤ گے. بے اختیار ہو کر آؤ گے تو مختار بن کے جاؤ گے. بے زر بن کے آؤ گے تو ابو ذر کہلاؤ گے. میسم بن کر آؤ گے تو میسم تمار کہلاؤ گے. اور گناہگار بن کر آؤ گے تو حر کہلاؤ گے. گناہگار بن کے آؤ گے تو حر بن کے جاؤ گے. اور عزیزان گرامی ایک جملہ چلتے چلتے کہ ان کے ہاتھوں پہ سنگریزے بھی در بنتے ہیں. ان کے ہاتھوں پہ سنگریزے بھی در بنتے ہیں اور ان کے سائے میں گناہگار بھی حر بنتے ہیں. بابا دے بلند سلواتے تھے محمد والے سامعین گرامی، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جس انداز سے اور جس سماعت سے آپ نے ذکر کو سماعت فرمایا. جبریل امین اس ذکر کو قبول کرے، چونکہ ان کے استاد کا ذکر ہو رہا تھا. اور عزیزان گرامی، چونکہ 4 محرم کی شب ہو چکی ہے. عزیزوں، چند روز کا مہمان رہ گیا ہمارا آقا اور مولا. اس کے بعد جب اس عزاخانے میں آؤ گے نا تو یہ علم نہیں ہوگا، یہ پنجہ نہیں ہوگا، یہ روشنیاں نہیں ہوگی، یہ فرش نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا. عزیزوں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لیے جب کربلا میں سب کچھ ختم ہو گیا تو ابن زیاد کے سامنے جب عمر ابن سعد پہنچا کوفے میں تو ابن زیاد نے عمر ابن سعد ملعون سے یہ پوچھا، یہ بتاؤ روز عاشور حسین نے اتنی قربانیاں پیش کی، ان کا پورا گھر قتل کیا گیا، خود حسین بھی قتل ہوئے، 3 دن کے پیاسے تھے. تم نے حسین کے چہرے کو دیکھا تھا؟ اتنی مصیبت پڑنے پر کیا حسین کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ دکھائی دی، کوئی پریشانی دکھائی دی؟
عمر ابن سعد ملون کہتا ہے میں نے دیکھا روز عاشور جیسے جیسے حسین قربانیاں پیش کرتے جاتے تھے حسین کا چہرہ اور کھلتا چلا جاتا تھا. جیسے جیسے حسین قربانی پیش کرتے جاتے تھے ویسے ویسے ان کا چہرہ کھلتا چلا جاتا. کہا کوئی ایک ایسا مقام بتاؤ کہ جہاں حسین سوچ میں پڑ گئے ہو، جہاں حسین کے قدم ڈگمگا گئے. اس نے کافی دیر سوچا اور سوچ کے کہا نہیں، میری نگاہ میں حسین ثابت قدم رہے، حسین کے پیر کہیں لڑکھڑائے نہیں، حسین کہیں گھبرائے نہیں، حسین شکر خدا شکر خدا شکر خدا کرتے گئے. پھر کہتا ہاں ایک مقام ایسا آیا، ایک مقام کربلا میں ایسا آیا تھا کہ جہاں حسین 7 مرتبہ آگے گئے تھے اور 7 مرتبہ پیچھے آئے. اب سمجھ گئے تو پھر آنسو نہ روکو، اگر آپ سمجھ گئے تو پھر پرسہ دیجیے. ایک مقام ایسا تھا عزیزوں، امام حسین نے 6 مہینے بچے علی اصغر، آپ علماء سے بھی سنتے ہیں، اور جس بچے کو یہ نہیں پتا تھا کہ جسے تیر لگے اگر کہ تیر کھا کے مسکرانا ہے کہ تیر کھا کے رونا ہے، جس بچے کو یہ پتا نہ ہو کہ تیر کھا کے رونا ہے کہ تیر کھا کے مسکرانا ہے. اور شاعر بھی کہتا ہے کہ اصغر کلیجہ تھام کے روتی ہے فوج شام، اصغر کلیجہ تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے. اللہ عزیزو، جناب رباب کے 2 بچے آپ شہادت سن چکے ہیں، دوسری شہادت میں چاہ رہا ہوں مکمل کر. ایک بی بی سکینہ اور ایک جناب علی اصغر. جناب رباب نے اپنے وارث کے لاشے پہ وعدہ کیا تھا کہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں، اور جب واپس مدینے گئی ہیں اور امام سجاد آتے تھے کہتے تھے اماں چھاں میں چلیے بہت تیز دھوپ ہے. تو پتہ ہے بی بی رباب کہتی کیا تھی؟ اے بیٹا سجاد، بیٹا بن کے کہنا، امام بن کے کبھی حکم مت دینا ورنہ واجب ہو جائے گا. میں نے اپنے وارث کے لاشے پر وعدہ کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے، آپ کے آنسوؤں کو شہزادی فاطمہ زہرا کے رومال میں جگہ دے. عزیزوں، علماء نے جناب علی اصغر کی کیفیت کو بیان کیا کہ جناب علی اصغر کتنے پیاسے تھے. بس 2-4 منٹ آپ کی عبادت میں تمام کر رہا ہوں. عزیزوں، خوش نصیب ہے کہ آپ کے حصے میں حسین کے غم کے آنسو ہیں. یہ سوچ کے آنسو بہاؤ عزیزوں، یہ سوچ کے فرش عزا پر آئے ہو نا، تو یہ سوچ کر فرش عزا پر آنسو بہانا کہ خوش نصیبی ہے تمہارے کہ حسین کے غم کے حصے کا آنسو تمہارے پاس ہے. کسی نہ کسی مومن کے بغل میں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام بیٹھا گریا کر رہا ہوگا. کسی نہ کسی دیکھو نا میرے بزرگ مومن کی آنکھوں میں آنسو، آنکھوں سے پانی برس رہا ہے، آنکھوں سے پانی برس رہا ہے. اللہ ان کی تمام دلی جائز حاجتوں کو پورا کرے. لیکن شرم کر کے مت رویا کرو. تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، کبھی بھی اگر رونا ہے نا تو دل کھول کے رویا کرو، ایسے رویا کرو ارے جیسے بی بی فاطمہ زہرا نے کہا ہے، ارے میرے لال پر ایسا گریا کیا کرو ارے جیسے کوئی ضعیف ماں اکلوتے جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے. عزادارو،
علماء نے میری طرف دیکھو عزادارو، 2-4 جملے آپ کی عبادت تمام کر رہا ہوں. علماء نے جناب علی اصغر کی جو پیاس تھی اس پیاس کو تشبیہ دی ہے مچھلی سے. میں نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے پوچھا، اماں یہ بتاؤ اگر کوئی 6 مہینے کا بچہ ہو، سن لینا عزادارو، میری مائیں بہنیں اگر یہ جملہ سن رہی ہیں، اللہ ان کے اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے بچوں کو پروان چڑھائے، ان کو طول عمر دے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے. میری مائیں بہنیں پرسہ دے رباب کو، ان کے بچے علی اصغر کا. جی کھول کر ماتم کر لینا عزادارو. 2-4 جملے پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں مجلس نہیں پڑھ سکتا عزادارو. یہ قیامت کے مصائب ہے عزادارو، سن لینا، کر لینا برداشت. اور اگر رات کے کسی وقت یہ مصائب یاد آ جائے تو اپنے بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، ہائے ربا تجھے بڑا ارمان تھا اصغر کا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو سانس لے لو، مجھے ایک جملہ کہنا. میں نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بچہ 6 مہینے کا ہو اور اگر اسے پیاس لگ جائے اس کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک بچہ اگر 6 مہینے کا ہو اور پیاس اس کو لگ جائے تو اس کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا ایک کوزہ پانی چاہیے ہوتا ہے یا ایک گلاس پانی چاہیے ہوتا ہے؟ پتہ ہے ماں فرماتی ہے جب کوئی بچہ 6 مہینے کا ہو اگر وہ پیاس سے رو رہا ہو تو ماں کیا عمل کرتی ہے؟ ماں اپنی ایک انگلی پانی میں ڈالتی ہے اور ڈالنے کے بعد نکال کے 2-4 قطرہ بچے کے دہن میں ڈال دیتی ہے. بچہ 2-4 قطرہ پانی پا کر سکون پا جاتا ہے. ہائے ربا تیرے بچے کی قسمت، ارے تیرے بچے کو 2-4 قطرہ پانی ملا، ارے 2-4 قطرہ پانی ملا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. علماء نے جناب علی اصغر کی پیاس کو مچھلی سے تشبیہ دی ہے، مچھلی سے. علماء فرماتے ہیں علی اصغر کی پیاس کا عالم کیا تھا؟ سن لینا عزادارو، جناب علی اصغر کی پیاس کا عالم کیا تھا؟ کتنے پیاسے تھے؟ کبھی کسی نے مچھلی دیکھی ہے؟ مچھلی جو پانی میں رہتی ہے، مچھلی کو دیکھنا آپ کبھی. مچھلی جب تک پانی میں رہتی زندہ رہتی ہے، مچھلی کو پانی سے نکالو تو تڑپنے لگتی ہے. یہ پہلی کنڈیشن. مچھلی کو پانی سے اگر نکالیے گا تو وہ تڑپنے لگے گی، اور ایک وقت وہ آئے گا جب تڑپتے تڑپتے مچھلی میں تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، مچھلی تڑپنا بند کر دیتی ہے. اب کیا کرتی ہے مچھلی جب تڑپنا بند کرتی ہے تو مچھلی آنکھ کھول لیتی ہے. آنکھ کھولنے کے بعد اپنے دہن کو، اپنے منہ کو، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو عزادارو، خدا کی قسم میری طرف دیکھو. جب مچھلی میں تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو مچھلی کی آنکھیں کھلی رہتی ہے، مگر اس کا منہ جو ہے نا، مچھلی کا منہ کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے، کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے. میری طرف دیکھو، خدا کی قسم تمہیں رونا آئے گا. مچھلی کا منہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک جناب علی اصغر خیمے میں تڑپ رہے تھے. جب تڑپنے کی سکت ختم ہو گئی تو علی اصغر کبھی اپنا منہ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے، کبھی کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے. شاید 2-4 قطرہ پانی حلق میں چلا جائے. جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کے نازوں پر رحمت نازل کرے عزادارو. بس آخری جملہ آپ کی عبادت کو تمام کر رہا ہوں عزادارو.
امام حسین نے سوال آپ کیا، ظالم نے تیر چلایا، بچہ شہید ہوا، امام نے تیر نکالا، یہ آپ شہادت سن چکے ہیں۔ حسین نے چہرے پہ خون بنا، چلے لے کر کے، بس آخری جملہ مختصر کر رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے قیامت صغریٰ، علامہ فرنگی محلی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ علامہ نام میں بتا رہا ہوں، علامہ فرنگی محلی نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں قیامت صغریٰ میں لکھتے ہیں کہ امام حسین کا جتنا بھی کربلا میں امتحان تھا آسان تھا ان کے لیے۔ کیا تھا؟ امام حسین کے لیے آسان تھا امتحان دینا۔ کہا اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی، آسان تھا۔ اصغر کے گلے سے تیر نکالنا آسان تھا حسین کے لیے۔ چہرے پہ خون ملنا آسان تھا حسین کے لیے۔ لیکن فرنگی محلی آگے لکھتے ہیں کہ حسین کے لیے سب سے مشکل کام تھا، سب سے مشکل کام حسین کے لیے کیا تھا وہ بتا رہے ہیں۔ فرنگی محلی لکھتے ہیں امام حسین کے لیے سب سے مشکل کام تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی قبر کھود کر اسے دفن کر دے۔ سب سے مشکل کام تھا، خدا کی قسم۔ علامہ فرنگی محلی لکھتے ہیں۔ امام حسین، اور مختصر کر رہا ہوں، امام حسین آئے پشت خیمہ پر، پوری زمین تپ رہی ہے کربلا کی۔ راوی کہتا ہے کہ اگر اناج کا دانہ ڈال دیتے تھے تو اناج کا دانہ بھن جاتا تھا۔ یہ خطابت نہیں، حقیقت ہے۔ فرنگی محلی لکھتے ہیں کہ امام حسین نے ایک تربت بنائی، قبر کھودی، بڑے اطمینان سے۔ دو جملہ عزیزان محترم، آپ کھڑی دیکھ لو، 2 منٹ سے زیادہ میں پڑھوں گا نہیں، لیکن یہ 2 منٹ بڑے قیامت کے ہیں۔ امام حسین نے ایک قبر کھودی، چھوٹی سی قبر، پھول سے اصغر، پھول سے اصغر کو، کیا سن رہے ہو زدارو؟ باپ ہے، باپ ہے، باپ۔ پھول سے، میں لفظ کہہ رہا ہوں، پھول سے اصغر کو، پھول سے اصغر کو، جس کا کرتا خون سے تر بتر ہے۔ پھول سے اصغر کو حسین نے ابھی قبر میں نہیں لٹایا، ہاتھوں میں لیا۔ ایک ہاتھ سے بچے کو لیا اور امام حسین نے دوسرا ہاتھ ایک مرتبہ قبر کے اندر پھیرا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ میں تو قیامت کے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ ایک ہاتھ سے 6 مہینے بچے علی اصغر کو لیا، دوسرے ہاتھ سے ایک مرتبہ قبر کے اندر ہاتھ پھیرا۔ کیوں پھیرا؟ کہ شاید اگر کوئی کنکر یا پتھر ہو، حسین اس کنکر و پتھر کو باہر نکال لے۔ جب حسین نے کنکر اور پتھر بھی چن لیے، حسین نے اس بچے کو ایک مرتبہ قبر میں لٹا دیا۔ علامہ فرنگی محلی لکھتے ہیں کہ امام حسین کے لیے بہت سخت امتحان تھا۔ سارے امتحان اتنے سخت نہیں تھے جتنا سخت امتحان امام حسین کے لیے یہ امتحان تھا۔ عزادارو اب سننا، جملہ کر لینا برداشت، میں آخری منزل پر ہوں۔ عزادارو جملہ سننا۔ عزادارو حسین نے علی اصغر کو قبر میں لٹالا، باپ نے بیٹے کو، باپ نے بیٹے کو قبر میں لٹالا۔ کوئی ایسا باپ دکھاؤ مجھے کائنات میں جو اپنے بیٹے کی قبر بناتا ہو۔ حسین نے اپنے بیٹے کی قبر بنائی، اپنے ہاتھوں سے بچے کو لٹالا۔ اب جو حسین نے چاہا لاؤ بچے کے اوپر مٹی ڈالے، اب جو حسین نے مٹی میں ہاتھ ڈالا واپس ہاتھ کھینچ لیا، دوبارہ ہاتھ ڈالا ہاتھ واپس کھینچ لیا، دوبارہ ہاتھ ڈالا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ امام نے 3 بار ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اے میرے مولا، یہاں بار بار ہاتھ ڈال کے کیوں کھینچ رہے؟ امام فرماتے ہیں میں نے جس وقت کربلا کی ریت میں ہاتھ ڈالا، ارے ریت اتنی تیز چل رہی تھی، ارے میرے بچے کا بدن اتنا نازک ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ عزادارو ماتم کرو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو
अदादारो हुसैन ने एक साथ खाक नहीं डाली। अल्लामा फिरंगी मैली लिखते हैं हुसैन ने जब खाक ली, जब देखा खाक बहुत गर्म है, हुसैन ने सबसे पहले पैरों पर डाला। आंख से आंसू, आसमान की तरफ देखा। परवरदिगार गवाह रहना। हुसैन ने खाक ली, लेने के बाद एक मर्तबा पैरों पे डाली। आज़ादारों, नाजुक बदन पर हुसैन ने करबला की गर्म खाक जब सीने पर डाली ना, सीने पर, सुनने ला जुमला आज़ादारों, सीने पर डाली। अब हुसैन ने जब सीने पर डाल दी ना, अब सिर्फ अली असगर का चेहरा बचा। खुदा की कसम, सोते हुए घरों तक जाओगे दादारो, अब असगर का खाली चेहरा बचा। हुसैन ने एक मर्तबा असगर के मासूम फूल को देखा, असगर के होठों को देखा, असगर के गले को देखा, बच्चे के रुखसारों को देखा, दादारो। मेरी मौत हो जाए मुझे गम नहीं, मगर ये मैं शहादत मुकम्मल पढ़ूंगा। असगर के चेहरे को देखा, पैर पे मट्टी डाली, पैरों पे डाली, सीने पे डाली, डाल दी ना, अब सिर्फ चेहरा बचा। हुसैन ने मर्तबा असगर के चेहरे को देखा। अब बाप है, बच्चे के चेहरे पर गरम खाक कैसे डाले, अदादारो। हुसैन ने अपना चेहरा एक मर्तबा मदीने की तरफ कर लिया। अब हुसैन ने खाक डालना शुरू की। ए अली असगर, अरे मुझे माफ कर देना बच्चे, मैं मजबूर हूँ। काश मदीना होता तो तुझे ठंडी खाक में दफन करता।